اسلامی حکومت کی بنیاد اسلامی عقیدہ ہے، اس لیے ریاست کا حکومتی نظام، نظام عدل، دستور و قوانین اور ان سے متعلقہ تمام امور صرف اور صرف اس صورت میں قابل قبول ہوں گے جب تک کہ ان کا ماخذ اسلامی عقیدہ ہو۔ خلیفہ مخصوص شرعی احکامات کو اختیار کرے گا اور انہیں ریاست کا دستور و قانون بنائے گا۔ خلیفہ جو شرعی حکم قانوناً نافذ کرے گا، شہریوں پر اس حکم کی پیروی ظاہری اور باطنی طور پر واجب ہوگی۔ زکوٰۃ اور جہاد کے علاوہ عبادات میں سے کسی مخصوص حکم شرعی کو لاگو کرنے یا نہ کرنے کا اختیار خلیفہ کے پاس نہ ہوگا، اور نہ ہی وہ اسلامی عقیدہ سے متعلقہ افکار میں کسی خاص فکر کی تقلید کرے گا۔ اسلامی ریاست کی شہریت کے حامل تمام افراد پر شرعی حقوق و فرائض عائد ہوں گے۔ اسلامی ریاست کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ بلا تفریق رنگ، نسل اور مذہب تمام شہریوں پر ریاستی احکامات، عدل و انصاف کی فراہمی اور ان کے باہمی معاملات کے حوالے سے یکساں طور پر قانون کا اطلاق کرے اور کسی کے ساتھ کوئی امتیازی سلوک نہ برتے۔ ریاست کے تمام شہریوں پر بلا لحاظ مذہب اسلامی شریعت اس طرح نافذ ہوگی۔ مسلمانوں پر بغیر کسی استثناء کے تمام اسلامی احکامات نافذ ہوں گے۔ غیر مسلم اپنے اعتقاد اور عبادات کو اپنانے میں آزاد ہیں۔ ریاست مرتدین پر متعلقہ اسلامی قوانین لاگو کرے گی اور ان کے مرتد ہونے کے بعد پیدا ہونے والی اولاد غیر مسلم ہوگی اور ان پر غیر مسلموں سے متعلق اسلامی احکامات کا نفاذ کرے گی۔ غیر مسلموں کے ساتھ کھانے پینے اور لباس کے معاملات ان کے مذاہب کے مطابق کیے جائیں گے جتنی کی شریعت نے اجازت دی ہو۔ غیر مسلموں کے درمیان شادی و طلاق کے معاملات ان کے مذاہب کے مطابق کیے جائیں گے اور مسلمانوں کے ساتھ غیر مسلموں کے معاملات اسلامی احکامات کے مطابق طے ہوں گے۔ دیگر شرعی احکامات اور دیگر اسلامی شریعت کے امور یعنی معاملات، سزائیں، نظام حکومت اور معاشیات وغیرہ کو مسلم اور غیر مسلم شہریوں پر یکساں طور پر نافذ کیا جائے گا۔ اسی طرح اہل معاہدہ، اسلامی ریاست کے امان میں آنے والے اور اسلامی ریاست کے ماتحت ہر شخص پر اسلامی احکامات نافذ ہوں گے۔ کسی سفیر یا یلچی وغیرہ کے ساتھ معاملہ ان قوانین کے تحت ہوگا جن پر ان کی حکومتوں کے ساتھ اتفاق ہوا ہو۔ اسلام کی زبان عربی ہے اور یہی حکومتی زبان ہوگی۔ اجتہاد فرض کفایہ ہے۔ اجتہاد کے لیے درکار شرائط کے حامل ہر مسلمان کو اجتہاد کا حق حاصل ہے۔ ہر مسلمان اسلام کا علم بردار ہے اور دین کے لیے کچھ لوگوں کو مخصوص کر کے ان کی پیروی کی اجازت نہیں ہے۔ حکومت پر لازم ہے کہ وہ دین کے خاص آدمی کے طور پر نمایاں ہونے والے کسی بھی فرد کا راستہ روکے۔ ریاست کا اصل کام دعوت حق کا حامل ہونا ہے۔ اسلامی قوانین کے ماخذ صرف قرآن، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجماع صحابہ اور قیاس ہی ہوں گے۔ عدالتی حکم کے بغیر کسی کو سزا نہیں دی جا سکتی اور کسی پر تشدد کرنا بالکل ناجائز ہے۔ ایسا کرنے والے کو سزا دی جائے گی۔ شرعی حکم معلوم کیے بغیر کوئی کام نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اشیاء میں بنیادی نقطہ جائز ہونے کا ہے، یہاں تک کہ کسی چیز کے حرام ہونے کی کوئی دلیل موجود ہو۔ حرام کا وسیلہ یعنی ذریعہ بھی حرام ہے۔ اگر وہ ذریعہ یقینی طور پر حرام کی طرف لے جائے، اس کام کو شریعت نے حرام قرار دیا ہو۔